میں اس دن کبھی نہیں بھولوں گا۔ میری امی بوڑھی ہو گئی تھیں، شاید 70 کے قریب۔ انہیں بھولنے کی بیماری تھی، ڈیمنشیا۔ لیکن ایک چیز وہ کبھی نہیں بھولیں، وہ تھا میرا بچپن کا کمرہ۔ ہمارے گھر کے آخری حصے میں ایک کمرہ تھا جہاں میں نے اپنے ابتدائی سال گزارے۔ جب میں بڑا ہوا تو وہ کمرہ بند کر دیا گیا۔ امی کہتی، وہاں مت جانا بیٹا۔ میں نے کبھی پوچھا نہیں کیوں۔ 3 مہینے پہلے امی رات کو اٹھنا شروع ہو گئیں۔ وہ 2 بجے 2:30 بجے اٹھ کر سیدھا اس بند کمرے کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتی۔ میں نے پوچھا، امی کیا کر رہی ہو؟ وہ کہتی، چپ۔ وہ آ رہا ہے۔ کون؟ وہ جس نے مجھے کبھی چھوڑا نہیں۔ میں نے اسے محض بھولنے کی بیماری سمجھا۔ لیکن ایک رات میں نے خود آواز سنی، کھڑکھڑاہٹ، اندر سے، جیسے کوئی بند کمرے میں کیل ٹھونک رہا ہو۔ میں نے دروازے پر کان لگائے۔ سنا، کوئی سرگوشی کر رہا تھا، میری امی کا نام لے رہا تھا۔ میں ڈر گیا۔ لیکن اگلی صبح میں نے تالا توڑا۔ دروازہ کھلا تو دھول اڑی۔ کمرے میں صرف ایک پرانا پلنگ تھا اور دیوار پر میری بچپن کی تصویریں۔ اور ایک چیز، پلنگ کے نیچے ایک چھوٹا سا صندوق۔ میں نے کھولا تو اندر سے ایک پرانی چٹھی نکلی۔ تاریخ 30 سال پرانی۔ تھا، میری جان میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تیرے گھر کی دیوار میں رہوں گا، تیرے بیٹے کے کمرے میں۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں نے امی سے پوچھا، یہ کس نے لکھا؟ امی آنکھیں پھاڑ کر میری طرف دیکھنے لگیں۔ پھر بولے، تمہارے باپ نے نہیں لکھا۔ اس نے لکھا تھا جس نے تمہیں میرے پیٹ میں ڈالا تھا۔ تم میرے بیٹے نہیں ہو۔ میں نے کہا، امی یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ بولی، تمہاری اصل ماں مر چکی ہے، تمہیں میرے گھر کے باہر چھوڑ گئی تھی، اور اس رات سے وہ دیواروں میں رہتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے وہ تمہیں لے جائے گا۔ میں نے پیچھے موڑ کر دیکھا۔ دروازے پر کوئی کھڑا تھا، کوئی شکل نہیں، صرف ایک دھند۔ امی چلائیں، بھاگ، لیکن میرے پاؤں جم گئے۔ اس دھند نے میرے کام میں کہا، آج رات تیرے پاس آؤں گا بیٹا۔ میں اس رات گھر سے بھاگا، امی کو ساتھ لے کر۔ اب ہم دوسرے شہر میں ہیں، لیکن رات کو جب بھی دیوار پر کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے میں جانتا ہوں وہ ابھی آیا نہیں، وہ بس انتظار کر رہا ہے۔